میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ السلام علیکم بزرگوں، بھائیوں بہنوں۔ شادی گھر بسانے کے لیے کی جاتی ہے۔ گھریلو زندگی بیویوں کے اتحاد سے ہی پرسکون بنتی ہے۔ شادی گھر بسانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے زیادہ امیدیں وابستہ کرنے اور ضد پر اڑ جانے کے بجائے درگزر اور ایثار کا رویہ اپنائیں تو گھر خوشیوں کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ انسان کی بقا کے لیے قانون فطرت مسلسل مصروف عمل ہے۔ اس کی بنیاد محبت جیسے پاکیزہ جذبے پر رکھی گئی ہے کہ کسی بھی گھر کو برائیوں سے پاک رکھنے کے لیے محبت جیسے پرخلوص جذبے کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ دین اسلام میں دلوں کو آپس میں جوڑنے اور باہمی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے شادی جیسا مقدس بندھن موجود ہے۔ شادی ایک ایسا مذہبی فریضہ ہے جس کے سبب ایک صحیح مکمل خاندان، گھر اور معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یوں بھی زندگی ایک سفر کے مانند ہے اور میاں بیوی اس سفر کے ایسے ساتھی ہیں جس کا راستہ بھی ایک ہے اور منزل بھی ایک۔ اگر ان کے درمیان مکمل ذہنی ہم آہنگی اور جذبہ محبت موجود ہو تو یہ سفر نہایت آرام اور سکون سے کٹ سکتا ہے۔ ویسے جب دو روحیں نکاح جیسے پاک بندھن میں بنتی ہیں تو پھر ان کی یکجائی خاندان کی اکائی کو جنم دیتی ہے۔ یہی اکائی آگے جا کر بہتر گھر اور صالح معاشرے کی صورت میں ڈھلتی ہے۔ گویا بہترین گھر اور صالح معاشرے کی تعمیر کے لیے خاندان کی اکائی، مضبوطی اور خوبصورتی نہایت ضروری ہے۔ یوں سمجھیے پرسکون گھر اور معاشرے پر پرسکون اور ازواجی زندگی سے مشروط ہے۔ بظاہر تو کوئی بھی لڑکی نئے گھر کی بنیاد اس لیے نہیں رکھتی کہ اسے آباد نہ کیا جائے، گھر کا ماحول خوشگوار نہ ہو، مگر بعض اوقات حالات موافقت نہیں رکھتے، بہت کچھ امیدوں کے خلاف ہو جاتا ہے تو زندگی کا سکون دھڑم برہم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونا درست نہیں۔ یہ طے ہے کہ مردوں کی بنسبت خواتین کو زیادہ قربانیاں اور خدمات پیش کرنی پڑتی ہیں، لیکن عورت کی قربانی اور ایثار سے ایک خوبصورت گھر اور معاشرہ تخلیق پاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہوگا۔ ذیل میں گھر اور بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے چند باتیں درج کی گئی ہیں جو عام سی ہونے کے باوجود بے حد اہم ہے اور خوشگوار ازواجی زندگی کی کنجی ہے۔ دن بھر کا تھکا ہارا شوہر جب گھر میں داخل ہو تو اس کا استقبال ایک بھرپور مسکراہٹ اور سلام سے کریں۔ اس طرح وہ ساری تھکن بھول کر اپنے آپ کو ایک دم تر و تازہ محسوس کرے گا۔ کوشش کریں کہ شوہر کی آمد سے قبل گھر کی صفائی اور لباس صاف ستھرا پہن کر ہلکا پھلکا تیار ہو اور بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اس طرح گھر کے ماحول میں خوشگواری رچی بسی رہے گی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر شوہر کی آمدنی کم ہو تو اس بات کا طعنہ کبھی نہ دیں، بلکہ ایسے مرحلے میں ان کا ساتھ دیں۔ ایسے حالات میں کفایت شاری سے کام لیں، ناشکری نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ وجہ پوچھنے پر بتایا شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں کیونکہ زیادہ تر اختلافات غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر شوہر غصے میں ہو تو خاموش ہو جائیں۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد انہیں اپنی بات نہایت ہی شیریں لہجے میں سمجھائیں تاکہ وہ آپ کے موقف کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اس طرح بات کبھی نہیں بڑھے گی، البتہ شوہر کے دل میں آپ کی اہمیت اور عزت مزید بڑھ جائے گی۔ آپ سسرالی رشتہ داروں کے متعلق کوئی بات اپنے میکہ میں نہ کریں۔ اپنے سسر، ساس، نند، جیٹھ اور دیور کی عزت دل سے کریں۔ انہیں اس طرح سمجھیں جیسے میکے میں والدین اور بہن بھائیوں کو سمجھتی تھیں۔ معمولی باتوں کو دل پر نہ لیں، بلکہ یہ سوچ کر خود کو ذہنی طور پر مطمئن کریں کہ جب شادی سے پہلے بھی کبھی والدین کسی بات پر ڈانٹ دیتے تھے یا بہن بھائیوں سے کسی بات پر اختلاف ہو جاتا تھا تو ہم ایک دوسرے کو جلدی سے منا لیا کرتے تھے۔
میکے کی طرح اگر سسرال میں بھی یہی سوچ اور رویہ رکھیں گی تو یقیناً ذہنی طور پر مطمئن رہیں گی، جس سے آپ کی طبیعت اور مزاج پر بھی بہت اثر پڑے گا۔ کوشش کیجئے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں باہر نہ نکلیں، کیونکہ اس طرح تعلقات میں بھی اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ ایک دوسرے کو ہر بات سے آگاہ رکھا جائے تاکہ رشتے میں مضبوطی اور اعتماد پیدا ہو۔ جس طرح بیویوں کے لیے کچھ باتیں ہیں میں، اسی طرح شوہروں کو بھی چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ماں، بہن اور بیوی کا احترام کریں۔ کسی ایک فریق کی بات سن کر دوسرے کو بے عزت کبھی نہ کریں، بلکہ پوری بات جان کر انصاف کریں اور ہر حال میں اطاعت کا دامن تھامے رہیں۔ بیوی کی خدمات کو سراہیں، اس کے کاموں کی تعریف کریں، ہر وقت نقص نہ نکالیں، بلکہ غلطی ہو جانے پر اسے اطمینان سے سمجھائیں کہ پیار سے تو سنگ دل کو بھی آرام کیا جا سکتا ہے۔ اپنے لہجے کو شیریں بنائیں۔ آپ کا شیریں لہجہ بیوی کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بیوی پر بلا وجہ تنقید نہ کریں، ہر معاملے میں خود کو اس سے بہتر تصور نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتوں کی سمجھ اسے آپ سے بہتر ہو۔ اس سے ہر بات شیئر کریں، کیونکہ بیوی آپ کی شریک حیات ہی نہیں، اچھی دوست بھی ہوتی ہے، آپ کے ہر سکھ دکھ کی ساتھی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی بیوی کی قدر کیجئے اور اسے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھیے۔ ایک دوسرے سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی جائیں تو عمر گزر جاتی ہے، امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے زیادہ نہیں، چند ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہی خیال رکھ لیا جائے تو چھوٹا سا گھر ہنستی مسکراتی جیتی جاگتی جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ بے شک، بالکل صحیح۔ اور یہی بات ہے کہ جب گاڑی کے دو پہیے ایک ساتھ چلتے ہیں تو اسی طرح وہ گاڑی ٹھیک رہتی ہے، اور اسی طرح گھر میں بھی جب میاں بیوی ایک ساتھ اور ایک دوسرے پہ اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات کو وہ شیئر کرتے ہیں اور گھر کو چلاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور اعتماد بھی ہوتا ہے ایک دوسرے پر، اور وہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور ہمیشہ جو اعتماد ہوتا ہے اس کی وجہ سے گھر بنا رہتا ہے، اور کبھی انسان سے کوئی خطا بھی ہو جائے، ماں سے ہو سکتی ہے، شوہر سے ہو سکتی ہے یا بیوی سے ہو سکتی ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں اور ان کے ساتھ، ان غلطیوں کے ساتھ ان کی اور اچھے کاموں کو دیکھا کریں، اور عیب نہیں نکالنے چاہیے ہمیں کسی میں بھی۔ اور ایک مثالی گھر وہی ہوتا ہے جہاں بچے ہنستے کھیلتے ہوئے ہوں، جہاں میاں بیوی میں ایک دوسرے میں بے پناہ ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، دلوں میں احترام ہو اور ایک دوسرے پہ اعتماد ہو، یقین ہو، بھروسہ ہو، تو وہ گھر واقعی جنت بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو جہاں بھی مسلمان ہیں، جن جن جگہوں پہ ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مشکلوں میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کی بیٹیاں گھروں میں ہیں، آج جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کے لیے غیبی اسباب پیدا کرے تاکہ ان کے ماں باپ کے فرض ادا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔